میں گاؤں سے پیپر دینے آئی تھی، میری ہیلپ کریں پلیز۔ جاسمین گاؤں واپس جانے کے لیے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ نہیں آیا۔ تیز دھوپ میں کالج یونیفارم میں کھڑی معصوم اور انتہائی خوبصورت لڑکی سیدھا رمیز خان کے دل میں اتری۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ رمیز نے پوچھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ اس کی بچپن کی منقوہہ ہے۔ میرے شوہر ایس پی ہیں، آپ مجھے ان کے گھر چھوڑ دیں، اس نے بیگ سے ایڈریس نکال کر فخر سے کہا۔ ایڈریس دیکھ کر رمیز خان کی آنکھیں چمکی۔ محترمہ اپنے ایس پی شوہر کا بھول جائیں، میں اس حسین بلا کو اب اپنے گھر میں رکھوں گا۔ اس کی بات پر جاسمین نے خوف زدہ ہو کر گاڑی سے چھلانگ لگانی چاہی، مگر یا اللہ پلیز آج واپسی میں آتے ہوئے ان سے ملنا ہو جائے، میری دعا قبول کر لے میرے مالک۔ جاسمین بال بنا کر آئینے کے سامنے دعا مانگنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو باندھ کر آنکھیں بند کیے کالج جانے سے پہلے روز یہی دعا مانگتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کا کزن جس کے ساتھ اس کا بچپن سے نکاح ہوا ہے وہ گنجا اور کالا ہوگا، اور اس کے کزن عمار نے اس کے دل و دماغ میں بہت سے وہم و گمان ڈال رکھے تھے۔ اب وہ دعا گو تھی کہ گھر والوں سے پہلے جاسمین خود اس سے ملے تاکہ کوئی بہانہ بنا کر اسے چھوڑ دے۔ یا اللہ پلیز مجھے اس آزمائش میں نہ ڈال دینا کہ میرے سارے کزنز مجھ پر ہنسیں اور میرا مذاق اڑائیں، آمین۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر ایک گہری سانس خارج کی اور آئینے میں دیکھ کر پھر سے ایک لٹ نکال کر چہرے پر لٹکائی تھی۔ ایسے نہ دیکھا کر مجھے نظر لگ جائے گی، جاسمین نے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھ کر شرارت سے کہا۔ نٹ کھٹ کہیں کی، پھر اس نے اپنی لٹ جھٹک کر مصنوعی انداز میں شرما کر کہا، اب آ بھی جاؤ جیسو۔ اس کے کزن عمار نے باہر سے آواز دی تو وہ بیگ لٹکا کر جلدی باہر آئی۔ کتنی دیر لگاتی ہو، وین نکل جائے گی تو روتی رہے گی، اس کی دادی نے اسے دیکھتے ہی غصہ کیا۔ جاسمین نے منہ بسورا تھا۔ اور یہ کیا اتنی گہری سرخی، توبہ توبہ پڑھنے جا رہی ہے یا کسی ٹی وی ڈرامے میں جا رہی ہے؟ دادی نے اسے دیکھتے ہی کان کی لو کو ہاتھ لگا کر کہا۔ دادی آپ کو نہیں پتا آج تو رمیز بھائی آ رہے ہیں اسے دیکھنے؟ عمار نے شرارت سے طنز کیا تو اس نے یک دم اس کے کندھے پر زور کی چپت لگائی۔ دادی میں نے کوئی لپسٹک نہیں لگائی لیکن میرے ہونٹ ویسے ہی بہت لال لال ہیں، جاسمین نے یک دم صفائی دی۔ عمار تو بہت بدتمیز ہو گیا ہے، لڑکیوں سے ایسے مذاق نہیں کرتے، بے شرم انسان۔ عمران صاحب نے بے سختہ ڈانٹا تو جاسمین نے ہنسی دبائی۔ اور لڑکیوں کو ایسے بےہودہ شوق زیب دیتے ہیں، دادی نے جواباً فوراً عمار کی سائڈ لی۔ اماں آپ اپنے دور میں رہ رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ آج کل لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے ہیں، یہ ہم جیسے لوگ ہی ان کی ذہانت کو تسلیم نہیں کر سکتے، جانے کیوں مرد نکما ہو تب بھی اسے معتبر مانتے ہیں۔ عمران صاحب نے یک دم بیٹی کی حمایت میں تبصرہ کیا تو دادی نے ناک بھوں چڑھا کر منہ پھیرا۔ عمار انگلی میں بائک کی چابی گھما کر باہر گیا، جاسمین بھی اس کے ساتھ چل دی۔ وین والا ان کے گیٹ تک نہیں آتا تھا، اس لیے عمار اسے گاؤں کی پکی سڑک تک چھوڑنے جاتا تھا جہاں سے وہ وین میں بیٹھ کر کالج جاتی تھی۔ ان کا گاؤں خوبصورت اور چھوٹا تھا مگر یہاں بہت کم سہولیات تھیں۔ لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنا بھی اس لیے بہت انوکھا کام تھا۔ جاسمین اپنے خاندان کی واحد لڑکی تھی جو گریجویشن کر رہی تھی۔ جاسمین کا نکاح بچپن میں ہی اپنے ایک کزن کے ساتھ ہو چکا تھا جو اپنی اعلیٰ تعلیم کے بعد شہر میں ہی جاب کرتا تھا۔ جاسمین کو اپنے شوہر کے نام کے علاوہ کچھ زیادہ معلومات نہ تھیں مگر وہ اس کی شخصیت اور عہدے کا رعب ہر کسی پر جھاڑتی تھی، حالانکہ وہ اندر سے بہت خوفزدہ تھی کہ جانے وہ کیسا شخص ہوگا جس کے ساتھ وہ عمر بھر ساتھ گزارنے والی تھی مگر بظاہر خوش رہتی تھی۔ کل پھر بھائی صاحب نے فیس بک پر پوسٹ ڈالی تھی، میں تو شرمندہ ہو کر رہ گیا ہوں، انسان کی اگر شکل اچھی نہ ہو تو کام ہی اچھے کر لے۔ عمار نے بظاہر بڑی سنجیدگی سے جاسمین کو ایک گنجے آدمی کی تصویر دکھائی تھی جس نے کل ہی اپنی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے اوپر لکھا تھا، میرے چاہنے والوں کے نام۔ جاسمین نے بمشکل تھوک نکلا تھا، وہ اوپر رمیز نام پڑھ کر مایوس ہو گئی تھی۔ بس ٹھیک ہے، روک دو، آگے کیا بارڈر پار لے جاؤ گے؟ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ عمار نے وین کے ساتھ بائک روک دی، وہ بنا کچھ کہے بیگ اپنے کندھے پر لٹکا کر آگے چلے گی۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے، آرام سے، عمار نے ہنسی دبا کر پیچھے سے آواز دی۔ وہ جانتا تھا کہ رمیز کی تصویر دیکھ کر وہ مایوس ہو گئی تھی مگر عمار کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ چلو کوئی نہیں، گھر آئے گی تو سب بتا دوں گا، وہ مسکرا کر بڑبڑایا تھا۔ وین جب تک چلی نہیں گئی عمار وہیں کھڑا رہا۔ وہ اس کا اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی خیال رکھتا تھا، حالانکہ عمار اس سے 2 سال بڑا تھا مگر اس کی نوک جھونک کی وجہ سے جاسمین نے کبھی بھی اسے بڑا نہیں سمجھا تھا۔
وہ ہر بات کا بدلہ لینا ضروری سمجھتی تھی اور یہ ان سب کزنس کی روایت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ کیا ہوا، ابھی تک تیرا ڈرائیور نہیں آیا کیا؟ اس کی دوست سجیلا نے جاتے ہوئے جیسمین کو گیٹ پر دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، جانے کیوں دیر لگا دی، میں نے کال کی ہے، بس ڈرائیور آتا ہی ہوگا۔ جیسمین نے سجیلا سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ گیٹ سے نکل کر آگے روڈ تک آ گئی۔ دھوپ کی تپش ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی کے اندر خاموشی چھا گئی تھی۔ حد سے زیادہ گرمی کے طویل دن میں ہر طرف سناٹا تھا۔ اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ جیسمین من ہی من میں گھبرا گئی تھی۔ ایک بندے نے تو اسے تاڑنا ہی شروع کر دیا تھا اور بار بار اس کے آس پاس چکر لگا رہا تھا۔ جیسمین نے دھیان نہیں دیا۔ وہ بظاہر بڑی ہمت سے کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں جانا ہے، میں چھوڑ آتا ہوں، اس بندے نے آ کر پیشکش کی۔ جی نہیں، بہت شکریہ، میں اپنی گاڑی سے چلی جاؤں گی، جیسمین نے بظاہر بہت سخت لہجے میں جواب دیا، حالانکہ وہ اندر ہی اندر کانپ گئی تھی۔ ارے یار، کب سے سڑک پر چل رہی ہو، دھوپ میں جل رہی ہو، کچھ اپنی گوری رنگت کا خیال کرو، کچھ میرے دل کا بھی۔ جیسمین اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آگے چلتی رہی، مگر وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے الٹے سیدھے جملے کسنے لگا۔ میں تمہیں چماٹ ماروں گی اگر پھر پیچھا کیا تو۔ تم جانتے نہیں میرا شوہر ایس پی ہے، اسے پتہ چلا تو تمہاری جان لے لے گا۔ غصے سے گھبرائی تو وہ بندہ جیسمین پر طنزیہ ہنسا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ رمیز خان نے راستے میں گاڑی روک کر ان سے پوچھا۔ میں گاؤں سے پیپر دینے آئی تھی، میری ہیلپ کریں پلیز۔ جیسمین گاؤں واپس جانے کے لیے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آیا۔ تیز دھوپ میں کالج یونیفارم میں کھڑی معصوم اور انتہائی خوبصورت لڑکی سیدھا رمیز خان کے دل میں اتری۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ رمیز نے پوچھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی بچپن کی منقوہہ ہے۔ میرے شوہر ایس پی ہیں، آپ مجھے ان کے گھر چھوڑ دیں۔ اس نے بیگ سے ایڈریس نکال کر فخر سے کہا۔ ایڈریس دیکھ کر رمیز خان کی آنکھیں چمکیں۔ تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ رمیز خان نے اس کا پیچھا کرنے والے لڑکے کی گردن میں بازو حمائل کیا اور سائیڈ میں لے گیا۔ وہ لڑکا بڑی طاقت لگانے کے باوجود رمیز کے بازو کو نکال نہ سکا، حالانکہ اس نے بڑے زور لگائے۔ اکیلی لڑکی کو سڑک کنارے تنگ کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ رمیز نے دانت پیس کر اس کی مڈی کو دبایا تو وہ بے ساختہ کراہنے لگا۔ جیل جانا ہے؟ راہگیر نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ابھی سیدھا جا کر الٹا جاؤ، وہاں ایک آفس ملے گا، اگر وہاں نہ پہنچے تو تمہاری خیر نہیں، رمیز نے اسے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ رمیز نے پولیس اسٹیشن کا راستہ بتایا تھا۔ جیسمین بار بار انہیں جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ بظاہر رمیز نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات کی تھی۔ اس راہگیر کو آگے دھکیلا تو وہ پیچھے مڑے بنا تیزی سے دوڑا تھا۔ چلیں، میں آپ کو آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر چھوڑ آتا ہوں۔ رمیز خان نے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ویسے یہ عجیب بات ہے، آپ کا شوہر اسی شہر میں رہتا ہے مگر پک اینڈ ڈراپ تک نہیں دیتا، رمیز نے اسے شیشے میں دیکھ کر جتایا۔ وہ دراصل ہم ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں نا، مگر روز بات کرتا ہے اور مجھ سے بات کیے بنا رہ نہیں پاتا۔ میں اپنے گاؤں میں رہتی ہوں نا، ویسے تو میں ابا کی گاڑی میں آتی جاتی ہوں، لیکن ان دنوں اتفاق سے ان کی گاڑی بھی خراب ہے اور ہماری حویلی کے سامنے سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے جو 1-2 دن تک بن جائے گی۔ وہ بنا رکے بولتی ہی جا رہی تھی اور اپنے پرس میں موبائل ڈھونڈنے لگی۔ جانے کہاں رہ گیا؟ وہ اپنے بیگ کو ٹٹولتے ہوئے بڑبڑائی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ کچھ کھو گیا ہے؟ وہ تشویش سے بولا تھا۔ روکیں روکیں، گاڑی روکیں، وہ بے ساختہ بولی، مگر رمیز نے گاڑی نہیں روکی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ میرا موبائل میں کہیں بھول آئی ہوں، شاید وہیں یونیورسٹی میں۔ وہ پریشان دکھی۔ مجھے میرا شوہر کال کر رہا ہوگا، جب تک مجھ سے بات نہیں کرے گا وہ پریشان رہے گا۔ رمیز نے اس کے جھوٹ پر حیرانی سے بھویں اچکائیں۔ محترمہ، اپنے ایس پی شوہر کا بھول جائیں، میں ایسے حسین بلا کو اب اپنے گھر میں رکھوں گا۔ اس کی بات پر جیسمین نے خوف زدہ ہو کر گاڑی سے چھلانگ لگانی چاہی، مگر رمیز نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ارے رکیں ذرا، پہلے اپنے سسرال کو تو دیکھ لیں۔ لیجئے، گھر آ گیا۔ رمیز نے ایک بینگلو کے سامنے گاڑی روک کر کہا تو وہ ہکا بکا ہو گئی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ آپ کے سسرال کا۔ واچ مین نے گیٹ کھولا تو وہ گیٹ کے اندر گاڑی لا کر بولا، مگر جیسمین اتنے شاندار گھر کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میرا سسرال اتنا امیر تھوڑی ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے منہ بنایا تھا۔ ارے کتنی دیر لگا دی ہے، کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ اب آئی، کہ بس اب آئی۔ منیزہ پھپھو جیسے ہی باہر رہیں، جیسمین کو دیکھ کر دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھیں۔ جیسمین کو لگا وہ رمیز سے گلے ملنے کے لیے بڑھی ہیں،
تو اس نے حیرت سے نظریں گھما کر اس کی طرف دیکھا، مگر منیزہ پھپھو نے قریب آتے ہی اسے گلے سے لگایا۔ وہ چونک گئی۔ کتنی بڑی ہو گئی ہے میری چندا، مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے جیسمین کے چہرے کو چوم کر جیسے پیار سے پچکارا تھا اور اپنے بیٹے کو بڑی آسانی سے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ اس نے بانچھیں پھیلا کر زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ جیسمین کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ رمیز نے بمشکل ہنسی کو ضبط کیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ جیسمین کو اپنے ساتھ اندر لے گئی، مگر جیسمین بہت پریشان نظر آئی تھی۔ تم ہاتھ منہ دھو کر باہر آؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں، پھپھو نے اسے کمرہ دکھا کر کہا۔ وہ کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں ہر چیز موجود تھی۔ کیا واقعی وہ لنگور مجھے صحیح پتے پر لے آیا ہے؟ وہ کمرے کو دیکھ کر زیر لب بولی تھی۔ مجھے تو یہ سب خواب لگ رہا ہے، لیکن رمیز اگر وہ گنجا نکلا تو… وہ اپنے بیگ کو بیڈ پر رکھ کر ایک بار پھر سے وہم و گمان میں پڑ گئی۔ یہ گنجے شوہر کا گمان تو مجھے کسی بات میں خوش نہیں ہونے دیتا۔ یا میرے مالک مجھے گنجا اور موٹا اور بھدا شوہر مت دینا۔ آمین۔ اس نے پھر سے دعا مانگ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تو دروازے پر نظر پڑتے ہی چلائی تھی۔ سامنے رمیز کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے گھر چھوڑنے کے لیے شکریہ، مگر تم گھر کے اندر بھی آ گئے۔ وہ آپ کا موبائل میری گاڑی میں گر گیا تھا۔ وہ اپنے کان کو گھجا کر اس کی بے وقوفی پر مسکرایا، مگر بات بدلتے ہوئے موبائل آگے بڑھایا۔ اوہ اچھا، تو یوں کہو نا موبائل دینے آئے ہو، لیکن یہ میری پھپھو کو بھی دے سکتے تھے۔ جیسمین نے دور سے موبائل لیا تھا۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ رمیز کچھ کہنے ہی والا تھا کہ جیسمین نے یکدم ڈانٹا۔ اسے مجبوراً جانا پڑا۔ ارے ہاں، تمہارا شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ وہ دروازے پر مڑا ہی تھا کہ جیسمین نے بے ساختہ ہاتھ باندھ کر خفیف لہجے میں شکریہ کہا۔ عجیب بیوقوف لڑکی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ عجیب آدمی ہے، گھر کے اندر پھر کمرے تک آ گیا۔ جیسمین نے موبائل کو چیک کرتے ہوئے کہا۔ موبائل آف تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر چارجنگ میں لگایا اور خود واش روم چلی گئی۔ میں نے تو کہا تھا کہ بچی اکیلی پڑ گئی ہوگی، اسے لے آؤ، مگر میری سنتا کون ہے؟ صبیہ بیگم نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ عمار کو کہا تھا، وین والے نے فون کر کے بتایا تھا کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، جلدی سے شہر پہنچ کر میری بچی کو سنبھالو، مگر یہ اتنا نکما ہے کیا بتاؤں۔ عمران صاحب نے بھی غصے سے شکایت کی۔ اوپر سے اماں جان اب تک بڑبڑا رہی تھی کہ کہا تھا اپنی لڑکی کو یونیورسٹی مت بھیجو، مجھے تو ان کی باتوں نے ہی بولا دیا تھا، صبیہ بیگم نے بیزاری سے بتایا۔ منیزہ پھپھو نے جیسے ہی بھائیوں کو خبر دی کہ جیسمین اس کے یہاں ہے، وہ سب دوڑے چلے آئے۔ رمیز بھی ان کی خاطرداری میں کھڑا تھا، حالانکہ اسے بار بار آفس سے کالز آ رہی تھی، لیکن وہ رشتہ داروں کی مہمان نوازی میں مگن تھا۔ بس ٹھیک ہے بھابھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمیز نے اسے راستے میں دیکھ لیا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر مجھے میسج کر دیا کہ آپ کی بہو لے آ رہا ہوں۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے تو پہلے اسے غصے سے ڈانٹا، مگر وہ جب جیسمین کو گھر لے آیا تو میری جان میں جان آئی، ورنہ میں تو اس گمان میں تھی کہ جانے کس لڑکی کو میری بہو بنانا چاہتا ہے۔ منیزہ کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ جیسمین باہر آئی تو ماں باپ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ رمیز فون کان سے لگائے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ ارے میری گڑیا دھوپ میں کھڑی ہے، بیٹا ابا کو معاف کر دو، عمران صاحب بیٹی کو دیکھتے ہی لاڈ سے بولے تو وہ منہ بسور کر انہیں دیکھنے لگی۔ عمران صاحب نے اپنے کان پکڑ کر معافی مانگی اور اسے گلے سے لگایا۔ بھائی صاحب کو بیٹیاں زیادہ پیاری ہیں، منیزہ نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، جبھی تو اماں اور ان کا جھگڑا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ پوتوں اور نواسوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور اس کی پڑھائی پر بھی ناراض ہوتی ہیں، صبیہ بیگم مسکرا کر کہنے لگی۔ چلیں اب تو کھانا کھا لیں، آ گئی آپ کی لاڈلی، مل گیا نا دل کو قرار۔ وہ عمران صاحب پر طنز کرتے ہوئے بولیں تو منیزہ بھی ہنسنے لگی۔ اور سنائیں پھپھو، آپ کا گنجا بیٹا میری کزن سے ملا کہ نہیں؟ عمار نے اندر آ کر شرارت سے کہا تو جیسمین نے اسے آنکھیں دکھائیں، مگر سب نے ایک ساتھ قہقہہ لگایا تھا۔ جیسمین نے بظاہر نظریں جھکا لی، مگر اسے اب بھی اطمینان نہ ہوا۔ ماموں گاڑی تیار ہے، رمیز نے آ کر عمران صاحب کو اطلاع دی، جن کی گاڑی آتے ہوئے پھر سے خراب ہو گئی تھی اور رمیز کو کال کر کے دوسری منگوائی تھی۔ رمیز نے ان کی گاڑی بنوانے بھیجی اور اپنے آفس سے ایک لڑکے کو بھیجا جو انہیں بحفاظت گھر لے آیا۔ بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں، جب تک بچی کے امتحان نہیں ہو جاتے جیسمین یہیں رکے گی اور رمیز خود اسے پک اینڈ ڈراپ کرے گا، منیزہ نے انہیں تسلی دی۔ اماں سن کر ناراض ہو جائیں گی کہ بچی کی رخصتی ہوئی نہیں اور سسرال میں رہنے کے لیے چھوڑ دیا، صبیہ بیگم نے بھی تشویش سے کہا۔ ارے آپ ڈریں مت، میں اماں سے بات کر لوں گی، اور بھائی صاحب ہیں نا، سب سنبھال لیں گے، منیزہ نے انہیں دلاسا دیا تو وہ لوگ باہر آ گئے۔
رمیز باہر نکل گیا اور جیسمین ماں باپ کے بلانے پر نازنین کے کمرے سے اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا اور یونیورسٹی جانے سے پہلے اور گھر آنے کے بعد مجھے کال کرنا، عمران صاحب نے بیٹی کو تلقین کی۔ طیبہ یہ تلقین کال کی ہے یا دوائی کی؟ عمار نے مذاق کیا تو سب ہنسنے لگے۔ بیٹا پہنچ کر اطلاع کرنا، منیزہ نے رمیز کو دیکھ کر کہا تو ماں کے اشارے پر فرمانبرداری سے سر ہلا کر مسکرایا۔ جیسمین اسے گاڑی کے قریب دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ اسے ہی دیکھتے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چلو پھر سے دیکھتے ہیں، نازنین نے اسے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ کسی خیال سے چونکی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ نازنین نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ اب تک سکتے میں تھی۔ جیسمین تم ٹھیک ہو؟ نازی نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اس ٹھگ بھائی کا کمرہ کہاں ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ نازی اس کے لہجے پر ہنس پڑی۔ ٹھگ؟ تم بھائی کو ٹھگ کہہ رہی ہو؟ وہ پھر ہنسی۔ تو اور کیا، یہ پولیس والے ہوتے ہی ٹھگ ہیں۔ وہ غصے سے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، بہت جلدی ہے اس کے کمرے میں جانے کی۔ نازی نے اسے کوہنی مار کر شرارت سے کہا تھا، تم بتاؤ گی یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی، ارے ٹھیک بھائی میں بتاتی ہوں، غصہ مت کرو۔ نازی نے ایک دم ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا اور اسے رمیز کے کمرے میں لے گئی۔ کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، وہ اپنے کمرے میں کسی کو نہیں آنے دیتے اور نہ ہی اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں، نازی نے کمرے میں آ کر کہا تو منہ بسور کر اس کی تصویر کو دیکھنے لگی، مگر دل ہی دل میں وہ خوش ہوئی تھی کہ کم از کم وہ دکھنے میں ہینڈسم تھا۔ ویسے بات کیا ہے؟ نازی نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس چلو، جاسمین کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی۔ اب وہ کیا ہی بتاتی کہ اسے واقعی یقین ہو چلا تھا کہ اس کا شوہر گنجا ہے، بس یہی کنفرم کرنے آئی تھی۔ کمرے میں رات دیر تک وہ بے چینی سے چکر لگا رہی تھی کہ گاڑی میں اس نے کیا کچھ جھوٹ بولے تھے اور گھر آ کر بھی رمیز کو کمرے سے نکالا تھا۔ جیسمین پریشان تھی کہ ان باتوں پر وہ ہنس رہا ہوگا، اس کا مذاق اڑایا ہوگا۔ یا اللہ، اب اس بندے کو سمم بکمم کی تصویر بنا دینا تاکہ اس بارے میں کچھ بھی نہ کہے۔ وہ پھر سے ہاتھ اٹھا کر اوپر دیکھتے ہوئے دعا مانگنے لگی۔ رمیز جانے کب سے دروازے پر کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یا اللہ، بس اب ایک اور حاجت روائی کر، ویسے تو میں تیری شکر گزار ہوں، تو نے گنجے شوہر سے بچا لیا۔ اب آخری التجا یہی ہے کہ اس بندے کے دل میں میرے لیے محبت بھر دے، آمین۔ اس نے ہر بار کی طرح منہ پر ہاتھ پھیرے تو رمیز نے بظاہر حیرت سے بھویں اور کندھے اچکائے تھے۔ جیسمین نے گلاس میں رکھا پانی پیا اور جیسے ہی سامنے دیکھا بے ساختہ اسے ٹھسکا لگا اور منہ سے پانی اگل دیا۔ میرا مطلب ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گلاس کو واپس رکھ کر جیسے ہی اس کی طرف بڑھی، اپنے ہی گرائے ہوئے پانی میں بے ساختہ پھسلی تھی۔ رمیز نے فوراً آ کر اسے اپنے باہوں میں تھام لیا۔ ویسے میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، رمیز نے اس کے چہرے پر جھک کر کہا تو جیسمین نے یک دم اسے خود سے الگ کیا۔ کچھ بھی کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ دراصل نیند نہیں آ رہی تھی۔ رمیز کے جملے پر اس نے حیرت سے آنکھیں پھلائیں۔ تمہیں دیکھے بنا، اس نے جملہ مکمل کیا تو وہ مزید حیران ہوئی۔ میں اپنی بیوی سے بات کیے بنا نہیں رہ سکتا اور اسے دیکھے بنا نیند نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ اطمینان سے کہنے لگا، مگر جیسمین نے یک دم بات کاٹی۔ میں مذاق کر رہی تھی، آپ کو مجھ پر طنز نہیں کرنا چاہیے، جیسمین نے دور رہ کر بات کی۔ ویسے میں شرمندہ ہوں، مجھے واقعی تم سے ہر روز بات کرنی چاہیے اور سونے سے پہلے ایک بار دیکھنا چاہیے تاکہ نیند اچھی آئے۔ رمیز نے اس کے قریب آ کر شرارت سے کہا تو اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ تمہاری آنکھیں، وہ کچھ کہتے ہوئے رکا تو جیسمین کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں۔ رمیز نے کچھ لمحے رک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی، اسے دیکھنے والا ہر شخص ایک نظر میں ہی اس کے حسن کے سحر میں کھو جاتا تھا۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اور ان میں آنے والا ہر تاثر مجھے اپنے جادوئی طلسم میں جکڑ رہا ہے، رمیز نے اس کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بے حد نرمی سے کہا۔ وہ اس کے لمس سے سہم گئی تھی۔ آپ پلیز اپنے کمرے میں جائیں، وہ بے حد گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ رمیز نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، جاسمین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کیا، حالانکہ اس کے ہونٹوں پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ تھی۔ رمیز اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ پولیس والے ٹھگ ہوتے ہیں؟ جاسمین اپنے کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو وہ اس کے پیچھے آ کر بولا۔ تو نہیں ہوتے ہیں کیا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ وہ تو تمہارے یہ دو نین بھی ٹھگ ہیں، رمیز بھی دروازے پر آ کر کہنے لگا۔ جو جیسا ہوتا ہے اسے سب ویسا ہی دکھتا ہے، جیسمین نے بظاہر معصومیت سے کہا اور اپنے دوپٹے کا پلو اس کے منہ پر لہرا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ رمیز اسے دیکھ کر رہ گیا۔
یہ لڑکی ہوا کے جھونکے کی طرح آتی ہے اور میرے دل کو ہلا دیتی ہے۔ وہ زیر لب کہتے ہوئے کمرے سے باہر آیا تھا۔ بھائی آپ، نازی نے اسے کمرے سے باہر آتے ہی کہا، مگر رمیز نے یکدم اس کی بات کاٹ کر غصے سے جواب دیا، تم کہاں تھی؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ نازی کچھ گھبرا گئی۔ مجھے کیوں؟ وہ حیرت سے بولی، مگر رمیز نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ بس اب رہنے دو، جا کر سو جاؤ۔ وہ اسے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر آگے جا کر مسکرایا تھا۔ نازی اس کے رویے پر حیران ہوئی، مگر اگلے ہی پل اس نے سب کچھ اگنور کر دیا۔ جیسمین کے بڑے بھائی یاسر کی شادی اپنے کزن سویرا سے ہو رہی تھی، جو اس کی چچا زاد کزن تھی، مگر عین وقت پر کامران چچا کے بیٹے جمشید نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ جیسمین سے شادی کرے گا، تب ہی انہیں اپنی بہن کی شادی یاسر سے ہونے دے گا، اور اس شرط پر سارے خاندان میں واویلا شروع ہو گیا تھا۔ شادی کے عین دنوں میں جب ساری رسمیں شروع ہو گئیں اور کارڈز بڑھ چکے تھے، یہ بات بہت بڑا دھماکہ تھی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ جیسمین کا نکاح بچپن سے ہی رمیز سے ہو چکا ہے، اور یاسر کو اندازہ ہے کہ لوگ اس بارے میں کیا باتیں کریں گے۔ منیزہ نے چھوٹے بھائی کامران سے کہا، وہ بچپن کا نکاح ہے اور بچپن کے نکاح کو کون مانتا ہے؟ سویرا کی تو شادی ہو رہی ہے تو اس کی فکر کرو۔ دادی جان نے بیٹی کو غصے سے کہا۔ عجیب بات ہے اماں، آپ تو کمال کرتی ہیں۔ بچپن کی منگنی ہوتی تو بات اور تھی، آپ نکاح کو کم سمجھتی ہیں، ویسے تو آپ لڑکیوں کے معاملے میں بہت روایتی ہیں۔ منیزہ نے طنزیہ کہا، ہاں تو اب بات ان کے پوتے کی ہے تو انہیں تو پوتوں کے ٹائم پر سب صحیح لگتا ہے۔ صبیہ بیگم نے بھی غصے سے کہا، تم عورتیں بات کو الجھاؤ مت۔ عمران صاحب نے پریشان کن لہجے میں کہا، یار کامران، اب معاملہ سلجھاؤ اور بات ختم کرو بس۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بولے تھے، تو ٹھیک ہے، پرسوں جمعے کے دن سویرا اور یاسر کے ساتھ جمشید اور جیسمین کا بھی نکاح کروا لیتے ہیں۔ کامران چاچو دو ٹوک لہجے میں بولے۔ سب ہی خاموش ہو گئے۔ اگر ایسا ہوا تو میں ساری زندگی کے لیے آپ سب سے ناطہ توڑ دوں گی، یاد رکھیں۔ منیزہ نے بھی فیصلہ سنایا، آپ فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں جیسمین کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہونے دوں گا۔ رمیز خان نے آ کر اطمینان سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں جلال تھا۔ تجھے کس نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ زبردستی ہے؟ اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ یاسر نے تیکھے لہجے میں کہا، تم تو چپ ہی کرو، تمہیں اپنی فکر ہے اس لیے جیسمین پر اپنی مرضی تھوپ رہے ہو۔ رمیز نے اپنے لہجے کو دھیما رکھنے کی کوشش کی۔ یاسر یکدم اس پر دھاڑا تھا، تم ہوتے کون ہو ہمارے گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ یاسر بیٹھ جاؤ، عمران صاحب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ یاسر خاموش ہو گیا۔ رمیز بیٹا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ عمران صاحب نے رمیز کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر مجھے کسی سے بات نہیں کرنی اور میں وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ رمیز نے بھی اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ منیزہ خان بھی بیٹے کے پیچھے چلی گئیں اور سب نے جیسمین کا نکاح جمشید سے طے کیا، جبکہ جیسمین اس بات سے بالکل راضی نہ تھی۔ بچپن کے نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور آپ مجھے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ رمیز نے آخری بار جیسمین سے آ کر ساتھ چلنے کا پوچھا تو وہ اداس ہو کر کہنے لگی، بچپن کے نکاح کی واقعی اہمیت نہیں ہے تو کیوں نہ اب نکاح کر لیں۔ رمیز کی بات پر وہ دنگ رہ گئی، کیا میں سب کو ناراض کر دوں؟ وہ حیرت سے بولی، تو ٹھیک ہے، سب کو راضی کر کے جمشید سے شادی کر لو۔ رمیز نے ناراضگی سے کہا، اس بات پر آپ کی زبان نے ساتھ کیسے دیا؟ میں آپ کے نکاح میں ہوں، کچھ تدبیر کریں۔ وہ غصے سے بولی، تو جو کہوں گا کرو گی؟ رمیز نے اس سے سوال کیا۔ ہاں، مگر کچھ مناسب حل بتائیں تاکہ جمشید کا منہ بند ہو جائے۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو کو بار بار انگلی میں مروڑ رہی تھی۔ چل کر نکاح کر لیتے ہیں، اگر کسی کو یہ بات گوارا نہ بھی ہوئی تو ممی اور نازی تو تمہیں دل سے قبول کریں گی، ویسے بھی تو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، اور یاد رہے اگر انکار کیا تو سب سے پہلے تمہارے بھائی کو جیل میں ڈالوں گا تاکہ سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ غصے سے اسے جیسے فیصلہ سنا رہا تھا۔ بھائی کو کیوں؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ وہ اگر شادی سے انکار کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، اس کی وجہ سے تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ رمیز نے ناگواری سے کہا، ویسے یہ سویرا کتنی گھنی اور میسنی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ مل کر سارے خاندان کو نچا رہی ہے۔ جیسمین نے منہ بصور افسوس سے کہا، خیر تم سوچ لو۔ اب کیا سوچ لوں؟ پہلے فیصلہ سناتے ہو پھر ہر بات سر پر ڈال رہے ہو۔ وہ رمیز کی بات کاٹ کر غصے سے بولی، ٹھیک ہے تو تم تیار رہنا، ہم کل صبح ہی شادی کر کے سب کو سرپرائز دیں گے۔ وہ لاپرواہی سے بولا، مگر جیسمین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یار تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں جو تمہیں سب سے دور لے جاؤں گا، دیکھنا سب کو منا لوں گا۔ رمیز نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دلاسا دیا تو جیسمین نے اس کے بازو کو پکڑ کر اپنا سر رکھ لیا۔
رمیز نے اس کے سر کو تھپتھپا کر جیسے حوصلہ دیا۔ یہ جیسمین کیوں نہیں آئی ناشتہ کرنے کے لیے؟ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دادی نے ناشتے کی میز پر کہا۔ ہاں نازی، جاؤ بیٹا، اسے بلا کر لاؤ۔ کامران صاحب نے نازنین سے کہا تو وہ اس کے کمرے کی طرف چلی گئی تھیں۔ اب اسے سمجھاؤ کہ لڑکیوں کو گھر اور شوہر سنبھالنا ہوتا ہے، کل کو اس کی شادی ہے، کچھ ادب آداب سکھاؤ، یہ نہ ہو کہ شوہر کے سر پر چڑھ کر ناچے، دادی نے صبیحہ بیگم کو غصے سے کہا۔ وہ کمرے میں نہیں ہے، نازی نے آ کر اطلاع دی تھی۔ تو کہاں ہے؟ دیکھو، کسی دوسرے کمرے میں ہوگی، دادی نے یکدم شور مچایا۔ ارے اماں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ یہیں کہیں ہوگی، کامران صاحب نے اطمینان سے کہا۔ ملازمہ نے سارے گھر میں اسے ڈھونڈا مگر جیسمین نہ ملی۔ سب حیران تھے کہ کہاں چلی گئی۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو کہہ دیتی ہوں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، صبیحہ بیگم نے بھی چیخ چیخ کر بیٹی کے غم میں اعلان کیا۔ بس کرو، کیا رونا دھونا شروع کر دیا ہے، کامران صاحب نے بے بسی سے کہا۔ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، وہ میرے ساتھ ہے۔ رمیز جیسمین کو ساتھ لے کر گھر پہنچا تو سب دنگ رہ گئے۔ یہ کیا ہے؟ جیسمین کہاں تھی؟ تم جانتی ہو؟ سب کتنے؟ یاسر نے اسے آ کر ڈانٹنا شروع کیا تو رمیز نے اس کی بات کاٹ کر ہاتھ میں ایک پیپر تھمایا۔ وہ حیرت سے اس نکاح نامے کو دیکھنے لگا۔ یہ تم نے کیا کیا بدبخت؟ یاسر نے جاسمین پر ہاتھ اٹھایا مگر رمیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹکا۔ دور رہو میری بیوی پر، اگر کسی نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ہاتھ توڑ دوں گا، رمیز نے دانت پیستے ہوئے کہا اور سب کو قہربار نظر سے دیکھا۔ یاسر، خبردار جو میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا، عمران صاحب آگے بڑھ کر غصے سے دھاڑے۔ آپ کی بیٹی نے جو کارنامہ کیا ہے وہ اسی کے قابل ہے، جمشید نے جواباً قریب آ کر کہا۔ اور تو کس قابل ہے یہ بھی اچھی طرح جان لے، رمیز نے جاسمین کے سامنے آ کر جمشید کو آنکھیں دکھائیں۔ ماں، جاسمین اور نازی کو ساتھ لیں اور ہم گھر جا رہے ہیں، جب ان کے جھگڑے نپٹ جائیں گے تو ہمیں خود ہی بلا لیں گے۔ رمیز کی بات پر جاسمین دنگ رہ گئی۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، میں ابھی نہیں مرا جو میری بیٹی یا بہن گھر چھوڑ کر چلی جائیں۔ میری بیٹی کی رخصتی دھوم دھام سے ہوگی، اور اگر کسی کو میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ عمران صاحب نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ مگر ابا، یاسر نے آگے بڑھ کر کہا، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر جیسے اسے خاموش کروا دیا۔ جاسمین کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اندر چلے گئے۔ جاسمین نم آنکھوں سے باپ کو دیکھتی رہی۔ منیزہ پھپھو نے اسے سینے سے لگایا اور صبیحہ بیگم اپنی بیٹی کو اندر لے گئیں۔ شادی ہوگی، دیکھ لیں گے، جمشید نے بڑبڑاتے ہوئے جیسے رمیز کو دھمکی دی اور باہر نکل گیا۔ رمیز بھائی، آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ اپنے جوتوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ عمار نے آ کر جیسے التجا کی۔ جمشید بھائی نے اچھا نہیں کیا، سویرا باجی اور یاسر بھائی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر جمشید بھائی نے جانے کیا کہہ کر باجی کو بلیک میل کیا اور وہ بیچارہ اپنی شادی توڑنے پر راضی ہو گئی، حالانکہ وہ اب بہت اداس ہیں۔ وہ فکر مند نظر آیا۔ تو تمہاری سویرا باجی عقل سے پیدل ہے جو جمشید جیسے بھائی کے لیے اپنا رشتہ آزمائش میں ڈال دیا؟ وہ جوتوں کو کپڑے سے پونچھنے لگے۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر جمشید بھائی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مجھے پیرو چاچا نے بتایا کہ اپنے یاروں میں بیٹھ کر انہوں نے شرط لگائی تھی کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ شادی کر کے دکھائیں گے، عمار نے رازداری سے بتایا۔ رمیز نے بے ساختہ قہربار نظروں سے اسے گھورا۔ تم رہنے دو اسے، میں بہت خوب سبق سکھاؤں گا، اور سویرا کی شادی یاسر سے ہی ہوگی، میں بات کرتا ہوں ماموں سے۔ رمیز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی دی۔ یار تمہیں جمشید سے بڑا ہونا چاہیے تھا، تم تو ان کے بڑے بھائی لگتے ہو، رمیز نے اس کے کندھوں کے گرد بازو ڈال کر دوستانہ لہجے میں کہا تو اسے کچھ ڈھارس ملی۔ وہ واقعی بڑے بھائی کی حرکتوں سے بہت پریشان تھا۔ رمیز جیسے اسے اپنے رازوں کا امین لگا تھا، اس لیے ہر معاملہ لے کر اس کے پاس چلا آتا تھا۔ رمیز خان عمران صاحب اور یاسر کو بنا کر کامران ماموں کے پاس لے آیا تاکہ سویرا کی شادی پر انہیں آمادہ کر سکیں۔ ماموں جمشید کی وجہ سے بیچاری سویرا کو سزا نہ دیں، وہ مہندی لگائے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کی راہ تک رہی ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ بھائی کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، مگر کیا اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ رمیز کی بات پر شمیم چچی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ رمیز ٹھیک کہہ رہا ہے، آخر میری سویرا کا کیا قصور جو اس کی ڈولی آتے آتے رک گئی؟ کامران چچا پھر بھی خاموش رہے۔ چچا میں شرمندہ ہوں، حالانکہ میں نے سویرا کے کہنے پر جمشید کی ضد مانی تھی، مگر وہ بے غیرت میری بہن سے شادی کر کے شرط جیتنا چاہتا تھا۔ یاسر نے ہاتھ باندھ کر معافی مانگی تو کامران چچا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ سویرا کو بلا کر اسے خوشخبری سنائی گئی اور سب لڑکیوں نے اسے مٹھائی کھلائی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی اور جاسمین کو گلے سے لگا کر معافی مانگی۔
مجھے معاف کر دے، وہ اپنی آنکھوں کو رگڑ کے بولی۔ بس کرو ملکہ جذبات، مجھے بھی رلا دیا۔ جیسمین نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا اور مسکرا کر بولی تھی۔ منیزا پھپھو نے دونوں بھتیجیوں کو گلے سے لگا کر پیار کیا تھا۔ گھر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے اور ہر طرف خوشیوں کی بہار چھائی ہوئی تھی۔ سویرا کی مہندی کی رسم تھی۔ رمیز نے جیسے ہی اپنی منکوہا کو مسکرا کر دیکھا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ حیران ہو گیا۔ جاسمین، تم نے پوچھا نہیں رمیز بھائی سے؟ انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ عمار کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ بڑی دعائیں مانگی تھیں اس نے، جس کے پورے ہوتے ہی کھیتی اگ گئی۔ رمیز نے بے حد سنجیدگی سے کہا تو جاسمین دعاؤں کے لفظ پر ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے پر سرخی مائل ہونے لگی۔ عمار کے بچے، تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بہانہ بنا کر عمار کے پیچھے گئی۔ کتنے جھوٹ بولے تھے تم نے؟ اسے بھی یاد آیا کہ وہ جانے کس کی تصاویر دکھا کر روز ہی اسے ڈراتا تھا۔ عمار بے ساختہ رمیز کے پیچھے گیا تو سامنے رمیز کو دیکھ کر اچانک رک گئی۔ ان سے پوچھیں کتنے عرصے کے لیے بال لگوائے ہیں؟ وہ رمیز کے پیچھے کھڑا ہو کر بولا تو جاسمین نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ رمیز نے بھی پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ شرارت سے ہنستے ہوئے پہنچتے باہر نکل گیا۔ جاسمین نے رمیز کو دیکھ کر منہ بنایا اور واپس پلٹی تھی۔ اس نے یکدم ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اندر آؤ، بات کرنی ہے۔ رمیز نے اسے اشارہ کیا اور چلا گیا۔ وہ سہم کر رہ گئی۔ بدتمیز انسان، سب کے سامنے ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر کوئی اپنے ناچ گانے اور ہنسی مذاق میں مگن تھا۔ جاسمین نے اسے نظر انداز کیا اور واپس لڑکیوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ رمیز بیٹا، وہ جیسے ہی اندر جانے لگا، راہداری میں عمران ماموں نے آواز دی۔ جی ماموں۔ چلو میرے ساتھ آؤ، ساتھ والے گاؤں کے سردار آئے ہیں، ان سے ملوانا ہے۔ وہ اسے کہہ کر پورچ کی طرف بڑھ گئے۔ رمیز بھی ان کے پیچھے چل دیا، مگر جاسمین کو انتظار کرنے کے لیے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ وہ لاپرواہی سے چلی گئی۔ مہندی کی رسم ختم ہوئی تو وہ کافی دیر تک کزنز کے ساتھ بیٹھی رہی۔ آدھی رات میں جب لڑکیوں کی باتیں ختم ہوئیں تو اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر سامنے سیڑھیوں کے درمیان میں جمشید کو دیکھ کر وہ بے ساختہ خوف زدہ ہوئی اور الٹے قدموں سے پیچھے اترنے کی کوشش کی۔ جمشید بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چھوڑ کر اس پولیس والے کے ساتھ نکاح کر لیا؟ بہت ہوشیار ہے نا تو؟ چل میں تیری ہوشیاری نکالتا ہوں۔ جمشید نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ بے ساختہ چلائی تھی۔ جمشید نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز دبائی اور گھسیٹ کر اس کے کمرے میں لے گیا۔ جمشید بھائی چھوڑیں مجھے، آج میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو ہٹا کر پھر چیخی، مگر جمشید نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی لے گیا۔ جاسمین کے ہاتھ سے موبائل وہیں سیڑھیوں پر گر گیا تھا۔ رمیز نے گھر آتے ہی اسے کال کی تاکہ ناراضگی کی وجہ پوچھ سکے، مگر اس کا موبائل کہیں آس پاس بجتا سنائی دیا۔ وہ آواز کی سمت آیا اور سیڑھیوں سے موبائل لے کر جاسمین کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر کمرے کے قریب آتے ہوئے اسے دبی دبی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ بے ساختہ کمرے کی جانب دوڑا اور زور سے لات مار کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھولا۔ اس نے 2-3 اور گھونسے اور لاتیں ماری، تب جا کر دروازے کا لاک ٹوٹا تھا۔ رمیز سامنے جمشید کو دیکھ کر جلال میں آ گیا۔ رمیز! جاسمین نے رمیز کو دیکھ کر روتے ہوئے پکارا۔ تجھے دیکھ کر ناٹک! جمشید نے جیسے بولنا چاہا، رمیز نے اس پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ اسے مارتا ہی چلا گیا۔ سب سے قریب کمرے سویرا اور عمران صاحب کے تھے۔ وہ اتنے شور پر دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ ابا! عمران صاحب نے ناسمجھی کے عالم میں بیٹی کو سینے سے لگایا۔ وہ رونے لگی۔ جمشید بھائی مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی۔ سویرا نے یکدم اس کے سر پر اپنے دوپٹے سے پٹی باندھی۔ بس کرو رمیز، چھوڑ دو اسے۔ سویرا نے آ کر اسے روکا تو اس کے آنسو دیکھ کر رمیز رک گیا۔ سویرا نے ہاتھ باندھ کر منت کی۔ رمیز نے غصے سے اسے جھٹک دیا۔ جاسمین تم ٹھیک ہو؟ وہ جیسے عمران صاحب کے قریب آیا، جاسمین اپنے باپ کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، رمیز نے یکدم کہا۔ صبیحہ بیگم نے بے ساختہ چیخنا شروع کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، اب ہمت رکھیں۔ سب جمع ہو گئے۔ منیزا نے بھاوج کو سنبھالا۔ رمیز نے جیسے ہی گاڑی نکالی، عمران صاحب بیٹی کو گود میں اٹھا کر گاڑی تک آئے اور دونوں مل کر اسے ہاسپٹل لے گئے۔ سب حیران رہ گئے۔ عمار جمشید کو بھی گاڑی میں ڈال کر یاسر کے ساتھ ہاسپٹل لے چلو، عمران صاحب جاتے ہوئے بولے۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے انہیں کمزور کر دیا، ورنہ وہ اسے وہیں زمین میں زندہ گاڑ دیتے۔ جمشید کی طرف سے کامران چچا اور شمیم چچی نے سب سے معافی مانگی تھی۔ عمران صاحب نے رشتوں کا تقدس رکھتے ہوئے جمشید کو معاف کر دیا تھا۔ بھائی صاحب میں تو کہتی ہوں سویرا اور جاسمین کی سادگی سے رخصتی کروا دیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ولیمہ کر کے سارے رشتہ داروں کو دعوت دے دیں گے۔
منیزہ نے جیسمین کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہی تجویز دی، ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں ماموں، جیسمین بھی بہت ڈپریشن میں مبتلا ہو گئی ہے، وہ وہاں شہر میں رہ کر بہتر فیل کرے گی۔ رمیز نے بھی جیسے اجازت مانگی، مجھے ان لڑکیوں کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں، بس یہ دونوں اپنے گھروں کی ہو کر سکون سے زندگی گزاریں، وہ اپنی بیٹی کے بالوں کو سہلا کر بولے تھے۔ اگلے دن سادگی سے سویرا اور جیسمین کی رخصتی کر دی گئی اور جیسمین اپنے سسرال کے ساتھ شہر چلی آئی تھی۔ ممی نے دبئی کے 2 ٹکٹ بک کروائے ہیں، تم اور میں 2 دن بعد گھومنے جائیں گے۔ رمیز نے جیسمین کو سامنے کھانے کا ٹرے رکھ کر کہا، یہ کھانا تم اندر کیوں لے آئے؟ ہمیں پھپھو والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ وہ حیران ہوئی، ممی کو کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے، کہو تو واپس لے جاؤں۔ رمیز نے مذاق کیا، وقت گزارنے کے لیے کھانے کا بہانہ کون کرتا ہے؟ وہ حیران ہوئی، خیر جو بھی ہے اب تم ٹالو مت، جلدی سے کھانا کھا کر تیار ہو جاؤ تاکہ شاپنگ کے لیے جائیں۔ رمیز نے نوالہ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا، وہ حیرانگی سے چبانے لگی۔ دروازہ نوک کر کے نازی اندر آئی تھی، بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ پولیس والے بھی اتنے حساس ہوتے ہیں۔ وہ ان کی ٹرے پر حلوے کا باؤل رکھ کر مسکرائی، صاف صاف کہو کہ جورو کے غلام ہوتے ہیں۔ رمیز نے سنجیدگی سے کہا تو نازنین ہنس دی، آپ نے کہہ دیا نا، ویسے یہ مما نے میری پیاری سی بھابھی کے لیے گاجر کا حلوہ بنوایا ہے، کھا کر بتائیں کیسا بنا ہے۔ اس کی بات پر جیسمین مسکرا دی، اسے کیا پتا کہ سب سے بڑے جورو کے غلام تو پولیس والے ہی ہوتے ہیں، کیا کہتی ہو؟ نازی کے جاتے ہی رمیز نے رازداری سے کہا تو وہ اس کی بات پر ہنس دی، یہ تو سچ نہیں، کھانا کھلانا کوئی جورو کا غلام تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ نظریں چرا کر بولی تھی، وہ تو شکر ہے ابا نے مجھے نہیں چھوڑا، ورنہ آپ نے تو نکاح کے 2 بول پڑتے ہی مجھے یہاں لا کر قید کر دینا تھا۔ وہ منہ بسور کر بولی، اوہ اچھا تو میڈم اس لیے مجھ سے ناراض تھیں؟ رمیز نے شرارت سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا۔ جیسمین نے اس کے ہاتھ پر ہلکی سی چپت مار کر دور ہٹایا تھا، تو اب کیا بہانہ ہے ناراضگی کا؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے ہم سب کو ایک ساتھ گھومنے جانا چاہیے، نہ کہ صرف ہم دونوں کو۔ وہ بے حد ڈرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، کیا؟ رمیز نے حیرت سے آواز بلند کی، وہ خوف زدہ ہو گئی، کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے؟ جیسمین نے معصومیت سے کہا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے ہم دونوں کے بیچ میں سب کو کباب میں ہڈی کی طرح شامل کر کے تم بھلی بن جاؤ؟ امی اور نازی تم سے پہلے سے ہی خوش ہیں، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ رمیز نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اعتراض کیا۔ جیسمین نے کھانا ختم کر کے کھانے کا ٹرے اٹھایا اور بنا کچھ کہے باہر جانے لگی۔ سنو تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ بے ساختہ بولا، برتن رکھنے جا رہی ہوں۔ وہ بظاہر اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی تھی، نہیں اسے رہنے دو، میری بات سنو۔ رمیز نے اس کے ہاتھوں سے ٹرے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا، کیا کر رہے ہیں، ہٹیں۔ وہ یکدم گھبرائی، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا باقی سب کے ساتھ؟ وہ کھردرے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ جیسمین نے اس کے لہجے کو نظر انداز کیا، یہ کیسا سوال ہے؟ وہ اداس ہوئی، سوال ہے جواب دو، میرے ساتھ رہنا ہے یا باقیوں کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو کیا سب سے ناتا توڑنا ہوگا؟ وہ نظریں جھکائے سہم کر بولی، شکر ہے تم نے یہ تو کہا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ تم نے مجھ سے نہیں اس گھر سے شادی کی ہے۔ وہ ایک آہ بھر کر کہنے لگا، کتنے مطلبی ہیں آپ، خود سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے۔ وہ منہ پھلا کر بولی، نہیں ایسا نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں مجھ سے زیادہ کسی کی جگہ نہ ہو اور تم سب سے زیادہ مجھے چاہو۔ وہ اسے اپنے قریب کر کے بولا، کہا نا بہت مطلبی ہیں۔ جیسمین نے اسے دور دھکیل کر ہنستے ہوئے کہا تو اسے خوش دیکھ کر مطمئن ہوا۔ رمیز کو اس کی ہنسی کی کھنک سے زندگی کی نوید سنائی دی۔